بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے استغفار کیسے کریں کہ توبہ قبول ہو۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے توبہ استغفار۔ یہ وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی تاریکی سے نکل کر اللہ کی رحمت کی روشنی میں داخل ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کس طرح کیا جائے کہ توبہ واقعی قبول ہو جائے۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ دل کا بدل جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی پختہ عزم رکھنا ضروری ہے۔ آئیے اس مضمون میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح استغفار اور قبولیت توبہ کی کیا شرائط ہیں، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور استغفار کے وہ طریقے کون سے ہیں جو ہمیں اللہ کی مغفرت کے قریب لے جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار زبان سے بخشش مانگنا یعنی اے اللہ مجھے معاف فرما کہنا، توبہ صرف کہنا نہیں بلکہ دل سے شرمندگی سے غلطی چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لینا کہ آئندہ ہم غلطی نہیں کریں گے۔ گویا استغفار الفاظ ہے اور توبہ حقیقت اور عمل ہے۔ علماء نے فرمایا کہ سچے دل کی توبہ کی 3 شرطیں ہیں: گناہ پر نادم و شرمندہ ہونا، دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے غلط کیا، فوراً گناہ چھوڑ دینا، گناہ میں پڑا رہتے ہوئے توبہ سچی نہیں ہوتی، آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ کرنا۔ اگر نیت ہی نہیں تو توبہ محض زبان کا کھیل ہے، اور اگر گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہو جیسے دھوکہ، چوری، بہتان وغیرہ تو انسان کا حق واپس کرنا، اسے معافی مانگنا بھی لازم ہے۔ سچی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز توبہ ادا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، آنکھیں اشک بار ہوں، دل ٹوٹ جائے، یہی دل کا عاجز ہونا اللہ کو پسند ہے۔ بار بار یہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ ضرور معاف کرے گا۔ قرآن و حدیث میں استغفار کی فضیلت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ اس سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زیادہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی اور سے کشادگی اور ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا۔ کن گناہوں سے توبہ ضروری ہے؟ نماز چھوڑنا، والدین کی نافرمانی، غیبت و جھوٹ، سود، رشوت، دھوکہ، بے پردگی، بہش کام، موبائل اور انٹرنیٹ کے گناہ، رزق حرام۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ بڑے گناہوں کی رب کے یہاں معافی زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس میں نفس کو توڑنا پڑتا ہے۔ سچے استغفار کے فائدے بے شمار ہیں۔ ذکر اللہ کی رحمت دل میں ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دل کو سکون ملتا ہے۔ حدیث میں بشارت، رزق میں اضافہ، اللہ راستہ بناتا ہے، پریشانیوں سے نجات کا اللہ کا وعدہ ہے کہ اولاد اور خوشحالی، جنت کی ضمانت، گناہوں کی معافی۔ استغفار کی بہترین دعائیں سید الاستغفار پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں پڑھا اس نے دن میں وفات پائی تو وہ جنت میں جائے گا۔ کچھ اوقات ایسے ہیں جب استغفار قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور کچھ اوقات ایسے ہیں اس میں اہمیت ہوتی۔ تہجد کے وقت، نماز کے وقت، جمعہ کے دن جب بارش ہو رہی ہو، روزے کی حالت، سجدے میں، ان لمحوں کو ضائع نہ کریں۔ سچے دل کی علامت
गुनाहों से दिल भर जाना, तन्हाई में भी अल्लाह से डरना, नेकी की तरफ दौड़ना, गुनाह याद आते ही आंखें भर आना, ये निशानियां इस बात की दलील है कि तौबा दिल से की गई है। सच्ची तौबा करने के बाद शैतान वसवसे डालेगा कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई। ऐसे ख्यालात को झटक दें, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला से उम्मीद रखो कि वो पुकारने पर जवाब देते हैं, माफी मांगने पर माफ करते हैं। जो शख्स सच्चे दिल से इस्तगफार करे, गुनाह छोड़ दे, आइंदा ना करने का अज़्म करे यानी कि इरादा करे और अल्लाह के सामने आंसू बहाए, तो यकीन रखें कि उसकी तौबा जरूर कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर भी है और रहीम भी, और बंदे की तरफ एक कदम बढ़ाने पर भी अपनी रहमत के साथ दौड़ कर आते हैं, अपनी रहमत से उस बंदे का साथ देते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और ईमान पर खात्मा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।